آج 30 دسمبر کا دن ہے. یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن مسلمانان جنوبی ایشیا کے اکابرین ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک جماعت بنائے اور یوں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت علامہ اقبال کے پاس رہی, قائد اعظم علیہ رحمہ کے پاس رہی. مسلم لیگ کا پاکستان اور پاکستان کی مسلم لیگ. ہماری تاریخ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر مسلم لیگ مضبوط ہوئی ہے تو پاکستان مضبوط ہوا ہے, اور جب بھی مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا ہے تو پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوئی ہیں. 1971 کا حادثہ, اس سے بڑا کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہو سکتا کہ جب مسلم لیگ کو کمزور کیا گیا تو پاکستان دو لخت ہو گیا. مسلم لیگ کو مختلف دور میں جو ڈکٹیٹر آئے انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پاکستان کو مسلم لیگ کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. ہر دور میں مسلم لیگ کے نام پہ سرکاری مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن بالآخر عوام کمروں میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کیا کرتے تھے اور مسلم لیگ قراردادوں کی جماعت بن گئی تھی. پھر ایک لیڈر نمودار ہوا, ایک قائد اعظم کا سپاہی نمودار ہوا جس کا نام محمد نواز شریف ہے. اس نے مسلم لیگ کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور مسلم لیگ کو ڈرائنگ روموں سے نکال کے گوادر سے لے کے گل کارکنوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ آندھی آئی, طوفان آیا, وقت آیا, مسلم لیگ کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیا. شاعر نے کہا کہ جب بھی طوفان آتا ہے, جب بھی ملک پہ وقت آتا ہے تو مسلم لیگ نون کے, چونکہ مسلم لیگ نون کے کارکن مشرف کی بھٹی سے کندن بن کر نکل چکے ہیں. جس مسلم لیگ نون کو جنرل مشرف توڑ سکا, جس مسلم لیگ نون کو جنرل مسلم لیگ نون وہ فولاد ہے کہ جس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ اپنا سر پاش پاش کرائے گا, لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کوئی درار نہیں ڈال سکتا. یہ وہ
جو 2013 میں 3% پہ چلی گئی تھی، ہم اس کو 5 سال میں 5.8% کے اوپر اٹھا کے لے آئے تھے۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، جس کے دروازے پہ آج عمران خان ناک رگڑ رہا ہے قرضے لینے کے لیے، اس آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے جنوری 2018 میں ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان کی معیشت کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، اور ورلڈ بینک، آئی ایم ایف نے یہ تخمینہ پیش کیا تھا کہ 2019 میں پاکستان کی معیشت 6% کے ساتھ ترقی کر رہی ہوگی۔ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تو یہ گناہ تھا کہ جس ملک کو ناقابل تصور تھا، ہمارے اداروں کو لاشعوری طور پہ، میں یہ نہیں کہتا شعوری طور پہ، یہ سب لاشعوری طور پہ اس پھندے میں پھنس گئے، جس کا نتیجہ بالآخر وہ نکلا کہ آج پاکستان ایک بدترین اقتصادی بحران۔ 66 سالوں میں ہمارے ملک میں صرف 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بنایا، اور لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کر 2013 میں دہشت گردی عروج پہ تھی، ہر روز خودکش بمبار پاکستان کے دھرتی پر ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں سے، ان کے خون سے اس دھرتی کو نہلاتے تھے۔ اس قوم کے کندھے فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، اور اس سے پہلے جب کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تو جون 2014 میں پاک فوج کو کہا کہ ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے، پاک فوج کو جو وسائل چاہیے ہوں گے، ہم امریکہ سے ڈالر نہیں مانگیں گے، اپنی پاکستانی قوم کے خون پسینے سے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے فوج کو جو وسائل چاہیے ہوں گے ہم فراہم کرنے کی جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ ورنہ دہشت گردی کے خلاف تو جنرل مشرف بھی بڑی جنگ لڑتا آیا تھا۔ جنرل مشرف نے بڑے ڈالر لیے، لیکن جو جنگ ڈالروں سے لڑی جاتی ہے اس میں برکت نہیں پڑتی، اور جو جنگ اپنی قوم کے لیے لڑی جاتی ہے، اپنے پیسے سے لڑی جاتی ہے، اس میں برکت پڑتی ہے۔ یہی فرق تھا، مشرف ڈالروں کی جنگ لڑتا تھا، نواز شریف نے اپنی قوم کی جنگ لڑی، اور آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کتنا فرق نکلا۔ نواز شریف نے کراچی جا کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ پاک فوج کی کمان جنرل اشفاق کیانی کے پاس تھی، اور اس وقت کراچی میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت کراچی میں سیکیورٹی آپریشن کا مینڈیٹ رینجرز کو دے رہی ہے، سیکیورٹی کے اداروں کو دے رہی ہے، اور کسی کے لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اور کراچی نے دیکھا کہ کراچی سے ان دہشت گردوں کا کیسے صفائی۔ اسی طرح 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو بلوچستان کے یہ حالات ہو گئے تھے
کہ لوگ کوئٹہ شہر کے اندر بھی قومی ترانہ گاتے ہوئے ڈرتے ہیں. پاکستان کے خلاف نعرے وہاں پہ در و دیوار پہ لکھے جانے لگے تھے، لیکن نواز شریف نے کہ 2 ٹوک آپریشن کرو، نتیجہ کیا نکلا کہ وہی بلوچستان جس کی سڑکوں پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، وہاں پہ اغوا برائے توان ہوتے تھے، اسی بلوچستان کی سڑکوں پہ رات 12 بجے 2 بجے لوگ بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے، اور بلوچستان کے چپے چپے پر جشن آزادی منایا جاتا تھا، اور بلوچستان کو قوم کے لیے انقلاب